پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں روزانہ قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے ممتاز جید علماء سے بات کیا کرواتے ہیں بلکہ سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج کے انسان سے کیا مخاطبت کرتی ہیں۔ یعنی شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ تو قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت کیسے کرتا ہے اور ہر عہد کے مسائل کا حل قرآن کریم کیسے پیش کرتا ہے، قرآن انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، یعنی ایک باوقار انداز میں انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے قرآن کریم۔ اور خاص طور پر انسان کے ساتھ ساتھ ہم اہل ایمان، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ بھی قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں، رہنمائی فرماتی ہیں اور ہمیں روشنی فراہم کرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 28 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، یہ آیت شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایک سوال، پہلا سوال یہ آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے جو مخاطبت ہو رہی ہے یہ اہل ایمان سے ہو رہی ہے، اہل ایمان ہی سے ہو رہی ہے یا اہل کتاب سے ہو رہی ہے؟ کہ اے لوگو، یعنی اے اہل کتاب، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اہل ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت، اس کا دوہرا حصہ، یعنی کیا کسی اہل کتاب کو یہ کہا جا سکتا ہے یا کہا جانا چاہیے؟ قرآن ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ تم اگر مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو تو رحمت کا ایک حصہ تمہارے پاس ہے، لیکن تم دوہرے حصے سے محروم ہو۔ اگر کوئی یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے لیکن مسیح علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، تو کیا اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم مسیح علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں رحمت کا دوہرا حصہ دیا جائے گا؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں نور بخشے گا۔ اللہ اکبر! نور سے یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ فرماتا ہے اسی نور کی روشنی میں تم آگے بڑھو گے، اللہ تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ غفور اور رحیم، دو صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھی ہیں۔ سوالات بہت زیادہ ہیں اس آیت کے ذیل میں۔ آج کے اہل ایمان پر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں کہ اہل کتاب سے خاص طور پر اور اہل کفر سے عام طور پر دین کا پیغام کس طرح حکیمانہ انداز میں ان تک پہنچایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ اگر تم اہل کتاب میں سے ہو تمہیں رحمت کا ایک حصہ حاصل ہو چکا ہے کیونکہ تم موسیٰ علیہ السلام یا مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو، لیکن تم رحمت کے ایک اور حصے کے مستحق کیوں نہیں ہو جاتے اگر تم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم مفتی احمد عفنان صاحب سے، ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا،
فارغ التحصیل جامعۃ الرشید. ایک دنیا کا آپ نے سفر کیا، تعلیم پاکستان میں حاصل کی، برطانیہ میں حاصل کی، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں. مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ حدید اور آیت نمبر 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف فرما دے گا. اللہ بڑا مہربان معاف کرنے والا ہے. خواتین و حضرات، محترم مفتی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے برس تک جیل میں رہے؟ درست جواب 10 برس تک. آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 87، 86 یا 114؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. مفتی صاحب، میں نے انٹرو میں کچھ سوالات کہنے کی کوشش کی. یا ایھا الذین آمنو، اہل ایمان سے اللہ مخاطبت فرما رہا ہے. سمپل سوال آپ کی خدمت میں. پہلا سوال، یہاں یا ایھا الذین آمنو اہل ایمان سے مراد کون لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اگر قرآن مجید، جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ سیاق و سباق سے دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ بات کیا چل رہی ہے، کیونکہ قرآن مجید ایسے آپس میں پرویا ہوا ہے جیسے تسبیح کے دانے پروئے تھے. یہ اور بات ہے کہ قرآن کی آیتوں کا جو ربط ہے وہ ذرا سا خفیہ ہے. اس کے لیے محنت اور مفسرین کی ہمیں خدمت کی ضرورت پڑتی ہے کہ قرآن کی آیتوں میں باہم ربط کیا، لیکن ربط بڑا سٹرونگ ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب پیچھے آپ جو دیکھیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے، آخری رکوع سورہ حدید کا، نوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِ النُّبُوَّةِ، اللہ گویا کہ ہسٹری آف پروفٹس اینڈ ہسٹری آف ریلیجنس کو بیان کر رہے ہیں. جی. کہ بھی نوح علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے پہلے، اور ان سے آگے پھر یہ ہوا، پھر ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام اور یہ سارے نبی آئے اور ان سب کے پاس ایک شریعت تھی. اور عیسائی جو نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے، اللہ نے ان کی تعریف بھی کی کہ ان کے دلوں میں ہم نے محبت اور نرمی ڈالی، مہربانی ڈالی. تعریف کی. پھر اللہ نے فرمایا کہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے وہ ہدایت کے متلاشی بھی تھے، اور ہدایت کی تلاش میں انہوں نے بعض کام صحیح کیے، بعض غلط کیے، لیکن کیے اچھے جذبے سے. ورہبانیۃ ابتدعوها، انہوں نے جو رہبانیت کی دنیا کو چھوڑ کر غاروں میں بیٹھ جانا، جس کو انگریزی میں موناسٹسزم کہتے ہیں، موناسٹ ہو جانا، وہ انہوں نے شروع کیا. پھر وہ نہ کر سکے کیونکہ وہ نیچرل نہیں تھا،
تو وہ گویا کہ سرگرداں پھر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان عیسائیوں کو خاص طور پر اور اہل کتاب کو خاص طور عموماً یہ مخاطب کر رہے ہیں کہ دیکھو تم میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن میں حق کی تلاش بھی ہے, جی ہاں, تم واقعی اخلاص سے حق کو دیکھنا چاہتے ہو, تم اپنے نبی کے بھی مخلص پیرو ہو, تو تمہارے نبی کی ہدایات عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات کی روشنی میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہی تمہارے لیے ہدایت ہے. تو اب اللہ یا ایہا الذین آمنو کا مطلب مفسرین نے لکھا آمنو بالرسول السابقہ, تم جو پچھلے رسولوں پر ایمان لائے ہو تو تم اتقوا اللہ, اب اللہ سے ڈرو. کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ اپنی کتابوں کی پوری تعلیمات کو مانو اور آمنو برسول ہی, اس خاص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. یہاں ایک سوال اٹھتا ہے جو مختلف مفسرین نے اٹھایا کہ بھئی انہوں نے جو پچھلے رسولوں پر ایمان لائے وہ تو معتبر ہی نہیں ہے. آج کوئی یہودی اس کا ایمان معتبر نہیں ہے ہمارے یہاں, کیونکہ نئی شریعت آ گئی. جب نئی شریعت آتی ہے تو پچھلی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے. تو اللہ ان کے ایمان کو, قرآن کی عمومی اصطلاح جو 99% ہے وہ قرآن مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلوب سے ہٹ کر اہل کتاب کو, یہود و نصارہ کو اہل ایمان کیسے کہہ دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے آپ, تو اس وقت تک عیسائیوں کا جو ایمان تھا وہ تو ایمان تھا, صحیح ایمان تھا, اور اس ایمان کو معتبر بھی مانا جاتا ہے. اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کا ایمان اب گویا کہ کل عدم ہو گیا کہ اب یہ ایمان نہیں. لیکن اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ جاتے ہیں تو ان کا وہ ایمان بھی معتبر ہو جاتا ہے, اس کا بھی ثواب ملتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو بات ہے کہ اب ان کو دو قسم کا ایمان ہے اور دونوں پہ ثواب مل سکتا ہے. ایک تمہارا یعنی اللہ تعالیٰ گویا کہ اللہ کا انداز ہے گویا کہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے, ایک ریکونسلیٹیو اپروچ ہے محبت کی. دیکھو بھائی آپ نے جو اب تک کام کیا نا وہ بالکل ٹھیک تھا, لیکن اب نیا قانون بن گیا ملک کا. ٹھیک ہے, پچھلے قانون پہ آپ نے عمل کیا, آپ نے بڑا اچھا پاکستانی شہری کے لحاظ سے کیا, بہت اچھا کیا, لیکن قانون چینج ہو گیا ہے. اب آپ پچھلے قانون پہ عمل کریں گے مسئلہ خراب ہوگا. آپ نئے قانون پہ عمل ہو تو ہم آپ کو سمجھیں گے آپ بڑے زبردست شہری ہیں کہ جیسے ہی سرکار قانون چینج کرتی ہے آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں, آپ سرکار کے تابع چلتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب کوئی غیر مسلم دین قبول کر لیتا ہے اور دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا یہ بات. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے, اگر وہ دین قبول کرتا ہے اور اسے کرنا چاہیے, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن ابھی وہ دین اس نے قبول نہیں کیا, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو سے مخاطبت کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس لیے کر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں, اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں, میں ذرا سمجھاتا ہوں, بطور معال, یعنی ایک امید کے لیے. اچھا, جیسے کوئی میڈیکل کالج میں داخل ہو جائے نا, ابھی سب ڈاکٹر صاحب کرنا لگ جاتے ہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب تو نہیں بنائے. مطلب یہ ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ بھائی آپ اچھے راستے پہ چلے اور ڈاکٹر بن جاؤ گے. تو یہ اس امید کے ساتھ اللہ نے کہا ہے دیکھو میں تمہارے اس ایمان کو معتبر مان لوں گا, تم آگے اس رسول پر بھی ایمان لے آؤ تو پچھلا ایمان بھی تمہارا معتبر مانا جائے گا اس تقدیر پر. یعنی اگلے سے ملا کر اللہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ بطور ایک خوشخبری کے لیے, بطور معال کے اس کو کہنا شروع کر دیا بھائی تم ابھی بھی یہ ایمان بھی آپ کا معتبر ہو جائے گا. جسے کیا کہنا چاہیے اسے کہ اب یہ آپٹیمسٹک اپروچ بھی نہیں یہاں, یعنی الفاظ کا چناؤ بڑا احتیاط سے ہونا چاہیے, لیکن جیسے آپ نے معال کا لفظ یعنی ایٹ دا اینڈ تمہیں بہت اعزازات سے میں نواز دوں گا اللہ فرما رہا ہے, اور فوراً جو اگلی بات بھی آ رہی ہے کہ رحمت کا دوہرا اجر بھی تمہیں دوں گا. وہی جو بات آپ نے فرمائی تھی کہ دیکھیں پھر تمہارے ساتھ کتنی تمہاری تکریم ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ آج کے جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ رویہ ہمارا کیا ہو, لیکن میں چاہتا ہوں یہ سوال بعد میں رکھوں. اب یہاں اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں دوہرا اجر دیا جائے گا. آج کے جو اہل کتاب ہیں خاص طور پر وہ ایمان رکھتے ہیں, یعنی وہ موسیٰ پر یا مسیح پر علیہم السلام پر, ان کو ایک اجر حاصل ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے.
پھر تو یہ دوہرا اجر کی ہاں کیا یہ بڑے اہم بات ہے، اور یہ بہت ساری تفاسیر آپ بھی مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ جتنی ہم تفسیریں دیکھتے ہیں آپ ہم سے زیادہ دیکھ کے آتے ہیں، اور یہ میں مطلب بغیر اس کے میں مطلب پروگرام چل رہا ہے لیکن استغفر اللہ استغفر اللہ، بہت سارے پروگرامز میں مجھے جانا ہوتا ہے، پاکستان کے اندر بھی، یو کے میں، انٹرنیشنلی بھی میں جاتا ہوں۔ میں آپ کی اس لحاظ سے بڑا مجھے خوشی ہوتی ہے، آپ جب بھی بلاتے ہیں میں وقت اس لیے نکالتا ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں کسی ایسی دیوار سے بات نہیں کر رہا کہ جو میں کہتا ہوں وہ پنگ پونگ ہو رہی تھی اور آپ کو یہ مجھے بیان قرآن میں اس کا جواب ملا بڑا ٹھیک ٹھاک۔ دیکھیں بعض دفعہ کوئی ریوارڈ آپ کو ملتا ہے انکنڈیشنل، بڑا اب یہ ذرا گہری بات ہے، ہمارے جو بڑے سنجیدہ لوگ ہیں وہ سمجھیں گے، باقی لوگ بس ایمان بالغیب لے آئیں، اور ایک ریوارڈ ہوتا ہے کنڈیشنل، ٹھیک ہے، یہ ذرا سی گہری بات ہے۔ یہاں پر ان کے ایمان کو ایمان مانا جا رہا ہے کنڈیشنلی، اگر وہ محمد پہ ایمان لائیں تو گے پچھلا ایمان معتبر ہو جائے گا، یہ بیان القرآن میں بڑا ٹھیک ملا مجھے اس کا۔ اور اگر وہ پچھلی پریریک پورا نہیں کرتے تو ان کا یہ نہیں مانا جائے گا۔ 2 ڈگریوں کو جوڑا گیا ہے کہ آپ کی 2 ڈگریوں کو ہم ملا کے ایک بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ دونوں ڈگریاں آپ لے لیں، لیکن اگر کوئی ایک لے دوسری نہ لے تو وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہارا پچھلا اجر، اس کی مثال یہ ہے، ایک اور حدیث میں بدلت سیئاتکم حسنات، کہ اگر تم ایمان لے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تمہاری ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ابھی کیوں نہیں بدل دیتے؟ یہ کنڈیشنل ہے، یعنی میں یہ کہوں کہ آپ کے سارے گناہ وہ نیکی بن سکتے ہیں، بولے بنا دو، بولے بن اس وقت سکتے ہیں جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آپ کا اپروف کر لیا جائے گا بشرطیے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اس سے جو بات ظاہر ہے، آپ سوال مجھے پتہ ہے کیوں اس پر انسسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک مقصد ہے اس سے، جو ایک بعض غلط نظریے والے لوگ یہ سوال نکالتے ہیں، جس طرح اس آیت سے نکالتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن، کہ بھئی یہودی عیسائی کوئی بھی ایمان لے آئے وہ جنتی ہے، یہ بات غلط ہے، یہ اس سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے جو بڑا اصول قرآن کا ہم آپ بات کرتے رہتے ہیں، اور ایک قرآن کے طالب علم کا بنیادی اصول ہے۔ دیکھیں ایک بڑی مشکل پڑ گئی ہے ہمارے یہاں کہ لوگ کسی چیز کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ میں اپنے آپ کو بزرگ مہر سمجھتے ہیں اور اس کی فاؤنڈیشنز نہیں پڑھتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ میں کسی سائنٹسٹ سے بیٹھ کر آرگیومنٹ شروع کر دوں اور مجھے بیسکس فاؤنڈیشنز میں نے فزکس کی اور فاؤنڈیشنز میں نے کیمسٹری کی نہیں پڑھی۔ قرآن کی فاؤنڈیشنز میں یہ قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے 100 آیتوں کو ملا کر چلنا ضروری ہے۔ ایک آیت کو آئسولیٹ کر کے اگر آپ سمجھیں گمراہ ہو جائیں گے۔ بہت مثالیں ہیں اس کی سادی سادی۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ جو بھی دین آئے گا نہیں قبول ہے، بلکہ لفظ یہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ اب اللہ یہاں پر یہ بات فرما رہے ہیں، اور سارے صحابہ سے لے کر تابعین سب مفسرین نے اس کا یہی معنی لیا ہے کہ یہ اہل کتاب کا ایمان اس وقت معتبر ہوگا، اس وقت ان کو ڈبل ثواب ملے گا یؤتکم کفلین، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے تھے اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ اور آگے قرآن بھی خود یہی بتا رہے ہیں کہ آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین، یہ شرط جزا ہے کہ if you believe in the prophet Muhammad then، تو if اور then کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ then اس وقت ہوتا ہے جب if پورا کریں، آپ if پورا نہیں کریں، if you believe in Muhammad then you will get 2 rewards۔ تو یہ اس آیت کا یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا اس وقت ہم معتبر کر رہے ہیں، اور یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ اہل کتاب کو ایک پریویلیج دینا، ایک اسپیشیالٹی دینا کہ دیکھو یار وہ جو ہندو ہے نا یا جو صنم پرست ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہی کیا ہوتی ہے، اور تم میں اور اس خدا میں کیا زمین ہوتا ہے، آسمان کا فرق ہے۔ تمہیں پتہ تم ہے، اہل کتاب ہو، تمہیں اور پتہ ہے پورے کہ قرآن میں اہل کتاب کے حوالے سے بہت نرم رویہ رکھا دیکھو جاتا ہے۔ تمہیں چند فاؤنڈیشنز میں تم اور ہم برابر ہیں۔ دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے اہل کتاب سے مخاطب کرنے کا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا۔ دیکھو we agree that we need a divine authority۔ صنم پرست کو نہیں پتا، وہ ایتھیسٹ بلیو ہی نہیں کرتا نا، اینڈ وی بلیو کہ ڈیوائن اتھارٹی اینڈ ڈیوائن گائیڈنس از فرام دا گاڈ، ٹھیک ہے، یہاں بھی ہم اینڈ وی بلیو کہ وہ ڈیوائن جو گائیڈنس گاڈ دیتا ہے، تیسرا مقدمہ، اب میں منطقی مقدموں پہ ذرا سا آگے ہوں، آپ نے وہ ایک ہوتا ہے، اچھا وہ اینڈ دیٹس تھرو دا ریولیشنز، وہی کے ذریعے ہوتا ہے جی۔ ان سب چیزوں میں ہم مشترک ہیں، اور یہ بھی آپ مانتے ہو، عیسائی مانتے ہو کہ وہ ڈیوائن گائیڈنس کے جو ٹولز ہیں، ذرائع، وہ خدا تبدیل بھی کرتا ہے۔ آپ مانتے نہیں ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، آپ عیسائی تو نہیں مانتے کیونکہ خدا نے تبدیل کی، یہ سب آپ مانتے ہو۔
اور چوتھا مقدمہ لے لو کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس تبدیل ہوگی، اسمہ احمد، ایک محمد آئے گا اور وہ آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہ جو ہے اس کا پارکلائٹس جس کو لکھا ہے انجیل میں کہ there would be a paraclitus فارقلیت جس کو کہتے ہیں عبرانی میں، یہ آئے گا، ماننا ہے. تو مسئلہ کیا رہ گیا یار؟ ڈیوائڈ گائیڈنس ہے نا، اس ڈیوائڈ گائیڈنس کو پڑھ لو، بائبل سے کمپیئر کر لو، وہی بات سمجھ میں، بلکہ اس سے اعلیٰ کی بات آگے کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ضد چھوڑ دو اپنی، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے ان کو ذرا زیادہ قریب کرنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اب اپنے رسول یعنی مسیح علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تمہارا ہے، تمہیں دوہرا اجر دیا جائے گا، بشرطے کہ تم انہی انبیاء کو اس طرح مانو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے امتی ان انبیاء کو مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں. یعنی مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عزیر علیہ السلام کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہے، اور لم یلد ولم یولد. تو یہ ایمان رکھیں. تو اہل ایمان صرف مسلمان ہیں اور ان کو رحمت کے تمام حصے اللہ ان سے نواز رہا ہے. لیکن جو آپ نے بات فرمائی سبحان اللہ، کنڈیشنل ہے یہ بات کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تب اللہ تمہیں دوہرا اجر دے دے گا. کلیئر، بہت اچھی بات آپ نے فرما دی. ذرا رحمت کو کھولیں گے آپ کہ رحمت سے یہاں پر رحمت کا دوہرا اجر. جب ہم ایمان لاتے ہیں، ہم امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. کوئی مسیحی آتا ہے دین قبول کرتا ہے، کوئی جو آتا ہے دین قبول کرتا ہے، تو وہ کس رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے جس رحمت سے وہ محروم چل رہا تھا. سبحان اللہ، بڑا اہم سوال ہے. اچھا یہاں میں حوالہ دوں گا تفسیر ماوردی کا دوبارہ، نکت ولیون، کیونکہ وہ اس میں مزہ یہ ہے کہ وہ مفسرین نے جتنے قول کیے ہوتے سارے قرآن کی اس آیت میں یہ اپنے سارے جمع کر دیے. تو وہ کہتے ہیں بھئی کفلین من رحمتی، ایک تو ترجمہ سمجھیں کہ دیکھو اہل کتاب اگر تم آج ایمان لے آتے ہو بھی رسول ہی، اس خاص رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں نا 3 قسم کے ریوارڈ دے گا. ایک تو یؤتکم کفلین من رحمتی ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، 3 تمہیں ایوارڈ ملیں گے. پہلا کیا ہے؟ یؤتکم کفلین من رحمتی، رحمت کے 2 حصے تمہیں ملیں گے. کیونکہ تم ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یا موسیٰ علیہ السلام پر بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، تو عام لوگوں کی رحمت سے تمہیں ڈبل رحمتیں ملیں گی. کیا مطلب؟ کہ آخرت میں تمہارے اوپر رحمت اللہ کی دوہری ہو جائے گی، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت دوسری ہو جائے گی. یا دنیا کی رحمت تم پر، دنیا اور آخرت کی رحمتیں ملا کر 2 رحمتیں ہو جائیں گی تمہارے اوپر، اور اللہ کا فضل تم پر اور زیادہ، یعنی اللہ کی قربت تمہارے اوپر بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اس کی یہ بھی تفسیر کی گئی، ایک رحمت جو پچھلی تورات میں جو صحیح باتیں تھیں اس کی گائیڈنس وہ تمہیں پتہ ہے انجیل میں، اور ایک قرآن میں جو صحیح گائیڈنس ہے یہ، تو دونوں وہ بھی تو اللہ کی رحمت تھی، اگرچہ تحریف ہو گئی لیکن اس میں جو صحیح باتیں تھیں. اب عام آدمی کو تو نہیں پتا تورات میں کیا صحیح کیا غلط ہے، لیکن تم جب مسلمان ہو جاؤ گے اور تم قرآن پڑھو گے تو تورات اور انجیل کی جو باتیں قرآن سے بالکل میچ کرتی ہیں، وہ کمپیریزن کر کے تم کہہ سکتے ہو کہ تورات کی وہ بات بھی ٹھیک تھی یا انجیل کی، کیونکہ وہ قرآن سے میچ کرتی ہے اور یہ قرآن میں بھی. تو 2 کتابوں کی رحمتیں، انجیل کی رحمت، قرآن کی رحمت، یہ دونوں تمہیں مل جائیں گی، اور وہ بھی اللہ کی رحمت تھی، کیونکہ اللہ کی رحمت وہی سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ہر چند کے تم شرک کرتے رہے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دے گا. معاف کر دے گا، بالکل سوال ہے میرا یہ، بالکل معاف کر دے گا. کیونکہ وہ جو حدیث میں ہے نا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بس یہ اصول ہے کہ اسلام پچھلے سارے کفر، شرک، گناہ سب کو بالکل ڈسٹروائے کر کے کل عدم کر دیتا ہے، کل عدم. تو وہ جو پچھلے تم نے شرک کیا تھا وہ بھی معاف ہو گیا، اور جو تم نے گناہ کیے تھے وہ چونکہ تم نے ریکنسائل توبہ کر لی اللہ کے حضور آ کے صحیح ہدایت پر آ گئے، وہ سارا تمہارا بدلت سیئاتکم حسنات، تمہارے وہ گناہ بلکہ نیکیوں سے بدلنے پر بھی اللہ قادر ہے. یہ رحمت کا ایک عجیب نظریہ ہے کہ کسی کے گناہ کو، کسی کے کرائم کو وہ ریوارڈ بنا دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عجیب رحمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا رحمت جیسا آپ نے بات فرمائی سابقہ کتب اور اس میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، وہ بھی آپ نے بات فرما دی. اہل کتاب سے مخاطبت کا انداز کیا ہونا چاہیے،
حکیمانہ، شائستہ اور نفیس انداز کے ساتھ بات کی جائے اور یہ پیغام اہل کتاب کو دیا جائے کہ دیکھو تمہیں رحمت کے 2 حصے مل جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہیں اپنی بات مکمل نہیں کر رہا بلکہ آگے بھی لے کر آ رہا ہے کہ اللہ تمہیں ایک نور بخشے گا. یہ کون سا نور اللہ بخش رہا ہے؟ یہ تو کیا اللہ کی، سبحان اللہ. اللہ قرآن کے نا ہمیں اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو کہا تھا نا کہ نزول قرآن تیرے ضمیر پر نہیں ہوتا، اللہ ضمیر پر نزول قرآن کرے. تو یہاں پر یہ میں عرض کروں وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، جی ہاں، یہاں 2-3 مرادیں. جی ہاں، ایک مراد تو یہ ہے جو عام مفسرین نے زیادہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پل صراط پہ تمہیں نور دے گا. ٹھیک ہے نا، کہ وہاں پر جب اندھیرے ہوں گے اور کوئی روشنی نہیں ہوگی سوائے اعمال کی روشنی کے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو وہ جو پل صراط ہوگا وہ نیچے جہنم سے نا آنکڑے اٹھ رہے ہوں گے، کانٹے جس طرح کلاوز ہوتے ہیں نا، وہ اٹھ کر اور آگ کی لپیٹیں اٹھ کر ان کو کھینچ کے نیچے لے جا رہی ہوں گی، اور پل صراط کے کانٹے ان کو چبھ کر وہ آگ میں گر رہے ہوں گے. اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو تیز رفتار سے، گھوڑے کی رفتار سے، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے جاتے. تمہیں اللہ وہ رفتار عطا فرمائے گا، ایسا نور آئے گا تمشون بھی، تم بلا تکلف بھاگ کر دوڑ کر جا کے پل صراط پار کر لو گے. جس زمانے میں کوئی نور نہیں ہے، اللہ ہم سب کو پل صراط کا نور عطا فرمائے. لیکن وہ جو نور ہے نا، وہ نور دنیا سے لے جایا جا سکتا ہے، وہاں ملے گا نہیں. جس طرح میں کسی ریموٹ پہاڑی ایریا میں جا رہا ہوں، میں اگر یہاں سے ٹارچ کا انتظام کر کے بیٹری چارج کر کے لے گیا ہوں تو مجھے کام آئے گی، وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب رو لے آپ. تو اللہ بتا رہے وہ جو نور ہے نا، وہ نور ملتا دنیا سے ہی ہے. لہٰذا وہ جو قرآن نے فرمایا نا، کیا انظرونا نقتبس من نورکم، وہاں جو کفار یا نافرمان پل صراط پہ اندھیرے میں حیران پریشان گر رہے ہوں گے، وہ دیکھیں گے ایک مومن آ رہا ہے، گاڑی بھگا کے لے جا رہا ہے، وہ یہ بھاگا، یہ بیچارہ گر رہا ہے. تو وہ اللہ نے منظر کشی کی، کہا کہ وہ ان کو کہیں گے کہ بھائی یہ کوئی تھوڑی روشنی، اتنی سرچ لائٹ تمہارے پاس ہے، تم بھاگے چلے جا رہے ہو پل صراط پہ، ہمیں بھی دے دو. تو وہ کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم، پیچھے چلے جاؤ دنیا میں، فالتمسوا نورا، وہاں نور تلاش کر کے لے آؤ. فضرب بینہم بسور لہ باب، اللہ دھاڑ ایک دیوار آئے گی اور مومن ایک طرف جنت کی طرف اور کافر جہنم کی طرف. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اہل کتاب تمہیں اللہ خاص نور عطا فرمائے گا. نورن میں جو تنوین ہے، اب سوال یہ ہوگا کہ بھئی نور تو ہر ایک کو ملے گا، بلے ان کو جو نور ملے گا جو دونوں کتابوں پر ایمان لائے، وہ بڑا خاص نور ہوگا، تمشون بھی. اچھا، دوسری مراد جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ماوردی میں نقل ہے، بڑا ہی مجھے مزہ آ گیا کیونکہ وہ تمشون بھی سے میچ کرتا ہے. کہا اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ قرآن کو نور کہا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. تو کہا یہاں نور سے مراد ہے قرآن کی روشنی، کہ اللہ تمہیں قرآن کی روشنی دے گا، تمشون بھی، جس کے روشنی میں تم اپنی زندگی خوبصورت ایسے یقین سے گزارو گے کہ تمہیں کوئی شک زندگی کے کسی کام پہ نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں جو سب سے بڑی، لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، سب سے بڑی جو دنیا میں کسی پہ کرم ہو سکتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، 100% اطمینان اور شرح صدر. اللہ کہہ رہے وہ ملے گا. دوسری تفسیر کہا کہ نورن تمشون بھی، تمہیں قرآن کی روشنی ملے گی جس کی دعوت پوری دنیا میں پھیلاؤ گے، تم دائی بن جاؤ گے. تمشون بھی، پوری دنیا میں گھوم کر قرآن کا پیغام سناؤ گے، اللہ کے دائی بنو گے جو نہ تھے راہ پر اوروں کے، وہ جو درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. یہ تم خود راہ پر نہیں تھے یہودی ہو کر، اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تمہیں قرآن کا نور ملے گا، نہ صرف یہ کہ تمہیں ہدایت ملے گی، تم دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنو گے اس قرآن کو لے کر، اور ان سب کے جو نیکیاں ہیں وہ تمہیں ملتی چلی جائیں گی. اس سے بڑی نعمت بتاؤ کیا ہو سکتی ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بھائی اگر تمہارے پچھلے کوئی گناہ ہو گئے، تمہیں کوئی شک ہو رہا ہے کہ وہ گناہ میرے معاف نہیں ہوئے، اور یہ اس دین میں چلتے ہوئے بھی تمہیں گناہ ہوتے چلے جائیں گے، انسان کمزور ہے، گناہ کرتا ہے، کلو بنی آدم خطاؤن، تو پرواہ نہ کرو. تمہارے پاس جب تک قرآن کا نور ہوگا نا اور تم اس کو لے کے دنیا میں چل رہے ہوگے نا، تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، فکر نہیں کرو. اور اگر شک ہو کہ یار میں نے تو نعوذ باللہ بدکاری کر لی، میں نے تو شراب پی لی، میں نے تو یہ حرام کاری کر لی، یہ معاف کیسے ہوگا؟ تو واللہ غفور الرحیم. بھائی اللہ بہت بہت زیادہ
کہ ساری دنیا کی مغفرتیں اور لوگ جو دنیا میں معافیاں کر رہے ہیں وہ ایک پلڑے میں، اور میرے اللہ کی معافی کا ایک جز ایک پلڑے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے۔ تمہیں یقین نہیں ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا، اور صرف معاف نہیں کرتا اللہ، معاف کے بعد رحمت بھی کرتا ہے، اس برائی کو نیکی میں بدل دیا کرتا ہے، برساتا ہے۔ 70 سال گناہ کیے کوئی مسئلہ نہیں، غفور الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو نور کی آپ نے تعریف پہ کی اور اس بات کو کھولا، اس میں آپ نے قرآن کا بھی ذکر فرمایا، یعنی اللہ کا کلام ہے۔ اگر اس کو ایک نئے زاویے سے یہ دیکھا جائے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ تم اللہ کے دعوے دار ہو، اللہ کو پالینے کے دعوے دار ہو، ہم اللہ کی اولاد ہیں، نانو ابناء اللہ و احباؤ، یعنی وہ لوگ جو یہود ہیں اور جو مسیحی بھائی ہمارے، ان کے ہی بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن تمہارے صرف دعوے ہیں بلکہ تمہاری خواہشات ہیں۔ یہ بھی اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، تمہاری خواہشات ہیں، لیکن جب تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، کامل ایمان لاؤ گے، تو اللہ کا نور تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ جب اللہ کا نور تمہیں حاصل ہو گیا تو تمہارے قصور معاف ہو گئے۔ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ ارشاد۔ سبحان اللہ، یہ آپ نے بڑی زبردست توجیہ نقل فرمائی مفسرین کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس لیے میں نے کہا تھا مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ارے حضرت آپ نہیں واقعی مطلب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے یہ کون سی تفسیر سے بات کر رہے ہیں آپ، اور یہ خوشی ہوتی ہے کہ آدمی ایسا بیٹھے کہ تفاسیر پڑھ کے آئے تو پھر مذاکرے کا مزہ بھی آتا ہے صاحب علم کے ساتھ۔ تو یہ آپ نے بڑا زبردست نکتا کہ یہاں نور سے ایک مراد جو ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت کے کتنے پرتو، کتنی تہیں اور کتنے معنی ہوتے ہیں اور وہ سب صحیح بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ یہ فرما رہا ہے اللہ آسمان و زمین کا نور، اور اللہ آسمان و زمین کی رونق ہے، اور دنیا کی جتنی رونقیں، جتنے نور، یہاں تک کہ قرآن کا نور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، وہ تو اللہ کے نور سے نکلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر کہ دیکھو اگر تم قرآن پر بھی ایمان لے آؤ جبکہ تمہارا تورات یا انجیل پر بھی ایمان تھا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں حقیقی نور جس کی تلاش میں تم سرکرداں پھر رہے تھے، کبھی تورات، کبھی انجیل، کبھی رہبانیت، کبھی دنیا کو چھوڑتے، کبھی یہ کام کرتے، کبھی وہ کام کرتے، اور تم اور خراب ہو جاتے تھے، وہ تو ادھر پڑا ہے۔ وہ جو اللہ کی تلاش میں تم واقعی تھے، تم صحیح عیسائی اللہ یعنی ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا اخلاص ہے، لیکن یہ وہ نور تو قرآن میں۔ اب اگر اللہ کا نور تمہیں مل گیا تو تم اللہ کے نور سے گویا کہ پیکر بن جاؤ گے، اور تم وہ بن جاؤ گے کہ اللہ ہدایت کے اس درجے پر پہنچا جائے گا کہ اللہ تمہاری آنکھ بن جائے گا جس سے تم دیکھو گے، اللہ اکبر، اللہ تمہارا ہاتھ بن جائے گا جس سے تم پکڑو گے، اللہ تمہارا کان بن جائے گا جس سے تم سنو گے، اللہ تمہارے پیر بن جائے گا جس سے تم چلو گے۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، اللہ کی شاباشیں تمہارے ہر عمل میں آ جائیں گی، تمشون بھی، یعنی اس کو لیے گھومو گے، یہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اس سے بڑی اور کیا چیز کی تو تم تلاش میں لگے ہو جو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کی تلاش میں تم لگے ہوئے ہو، یعنی تم اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اور جو تمہارے پاس ایک تصور یہ ہے، جس تصور کو لے کر تم گھوم رہے ہو کہ تم نے اللہ کو پا لیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر تم اللہ کو کیسے پا سکتے ہو؟ یہ صرف تمہارا دعویٰ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب پروگرام کا کیونکہ آخری حصے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، یہ پوری تشریح تفسیر اس آیت کی سورہ حدید آیت نمبر 28 آپ نے بیان فرما دی۔ ہم پروگرام کے آخری حصے میں ٹو ڈوز کرنے کے کام، اور خاص طور پر اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، یعنی سب سے بڑا یہاں پر ایک نئی چیز چل رہی ہے۔ آپ ویسٹ میں بہت رہے ہیں اور رہتے ہیں، انٹرفیتھ ڈائیلاگس کی بات ہوتی ہے۔ اب انٹرفیتھ یعنی اہل کتاب کے مابین مکالمہ، یہ آیت جب اہل کتاب سے مکالمے کے تعلق سے رکھی جائے، ایک تو وہی آیت جو ابھی آپ نے تلاوت فرمائی تھی کہ تعالوا الی کلمۃ، وہاں بھی اہل کتاب سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ آؤ کامن چیزوں پہ اشتراک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری یہ پرامن بقائے باہمی، لیکن یہاں پر دین کی دعوت دی جا رہی ہے
کہ تمہارا دین تم اگر تبدیل کر رہے ہو تو یہ تبدیل مذہب نہیں ہے، تبدیل دین نہیں ہے، یہ تکمیل دین ہے، تم اپنے دین کی تکمیل کر رہے ہو۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا ایک حکیمانہ انداز ہوتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ مکالمہ کون کرے گا؟ اور مکالمہ کرنے والے کے لیے کیا دونوں مذاہب یعنی ادیان اہل کتاب اس کا مطالعہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی بات قرآن کو پڑھ لینے کے بعد ان کے سامنے رکھی جائے کہ تم سورہ مریم پڑھو، تم دیکھو کہ جیسس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، تمہاری کتابوں میں مریم کی وہ تقدیس نہیں ہے جو ہمارے قرآن میں ہے۔ تو ایسے لوگ کیا ہمارے پاس ہیں کہ جو قرآن کم از کم قرآن کو جانتے ہوں؟ اناجیل، یہ متی، مرقس، لوقا، یوحنا، ان کا بھی جاننا ضروری ہے کہ انہیں معلوم ہو۔ تو وہ داعیان دین کہاں ہیں جو دلائل کی بنیاد پر غیر مسلم سے یعنی غیر مسلم اہل کتاب سے بات کرے؟ ارشاد۔ بڑا آپ نے صحیح سمت کی طرف توجہ دلائی کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے تمہیں نور ملے گا، تمہیں رحمت ملے گی، اور اللہ کے تو اور تقوی، اس پر تو بات آج اتنی نہیں ہوئی، چلیں کسی اور ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے تو بے طریقہ اولا ہے نا۔ ہم تو دیکھیں ہمیں جو اللہ نے دیا، ہم کو دین کو فور گرانٹڈ تو نہیں لے لیا ہم نے 50-60 سال سے بیٹھ کر کہ ہم میں وہ تقوی ہے، اور کیا ہم وہ جو قرآن کا نور اللہ اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوسری بات جو بات آپ نے فرمائی بالکل بجا ہے کہ ہمارے اندر ایسے لوگوں کی، ایسے علماء کی، ایسے اسکالرز کی ضرورت ہے جو ان سے ایک ریکنسیلیٹیو اپروچ سے بات کر سکیں کہ بھائی دیکھو یہ اس انجیل میں لکھا ہے، انجیل یوقا میں لکھا ہے، ورنہ لکھا ہے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، یہ قرآن کہہ رہے ایک ہی بات ہے۔ تیسری بات اپروچ کی ہے۔ دیکھیں بدقسمتی سے ہم لوگ جب مکالمہ بین المسالک یا مذاہب کرتے ہیں، ایون ہمارے اپنے فرقوں میں جن میں ہماری 90-95% اتفاقیات ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا عادت پڑی، ہم شروع کرتے ہیں اختلافی باتوں سے۔ اختلافی باتیں تو بہت تھوڑی ہیں۔ اللہ جب دوسرے مذہبوں سے بات کرنا سکھا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اتفاقی باتوں سے شروع کرو، ان کو اپریشیٹ کرو۔ قرآن نے اپریشیٹ کیا، رحمتن و رحمہ، دیکھو اللہ نے تمہارے اندر بڑی رحمت ڈالی، تم بڑے اچھے لوگ تھے، بزنس میں بھی، ایون کسی بھی چیز میں۔ نیگوسیشن کا رول ہے، آپ اتفاقی باتوں سے شروع کریں، محبت سے اس کو چلائیں، آ جائے گا۔ جب آپ پہلے ہی ڈنڈا ماریں گے اس کو کہ تو یہ کرتا ہے تو یہ کرتا ہے، تو وہ بات کہاں بنے گی؟ تو یہ ایک بڑا توڑنے والا انداز ہے۔ اللہ ہمیں اس انداز کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انداز ہے کہ اس انداز سے چلنا، محبت پیار سے لے کر۔ میں ابھی آپ نے بات کی، مطلب ابھی میں قطر ایئر لائن سے مانچسٹر کی فلائٹ میں تھا، تو میرے ساتھ جان بیٹھا تھا، تو وہ بات چیت ہوئی اور وہ الیکٹریکل انجینئر تھا وغیرہ۔ آخر میں بہت ساری اس کی میں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر دین کی دعوت ساری۔ تو اس نے کہا یار آپ کی بات تو صحیح، میں نے کوئی واقعات سنا ہے قرآن کے، دیکھو یہ ہے۔ تو اس نے کہا لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، یہ مذہبوں والے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے کیوں ہیں عیسائی؟ میں نے کہا ہم تو نہیں لڑتے۔ کہتے یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا اسلام وہ واحد مذہب ہے سارے انبیاء کو مانتا ہے، بلکہ اگر کسی ایک نبی کو نہ مانے مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو عجیب بات۔ اب اس بات سے وہ بڑا متاثر ہوا کہ بھئی ہمارا دین جب تک آپ موسیٰ علیہ السلام کو صحیح نبی نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ہم تو سارے تسلسل کو لے کے چل رہے ہیں، وحی کے تسلسل کو، اور ہم سب کو اپروو کر رہے ہیں۔ اور ان کے میں نے کہا آپ کو پتہ ہے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے زیادہ نام کس کا ہے؟ کہہ رہے کس کا؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا، اتنی مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام، بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا اتنے قصے ہیں ان کے۔ تو یہ کیا ہے کہ سارے انبیاء دین ایک ہی ہے، دیناً قیمم ملت، مذہب مختلف رہے، اسلام دین ایک ہی ہے، دیناً قیمم ملت ابراہیم، دین ایک ہی رہا ہے۔ تو اب یہ جو اپروچ ہے اس سے ہم، اور ہمیں ضرورت ہے اس وقت بہت شدید، جس کی بڑی کمی ہے، کیونکہ میں کریکولم ڈیولپمنٹ بھی کرتا ہوں علماء دینی مدارس کے لیے، کہ ایسے کچھ علماء نکلیں جیسے آپ نے فرمایا، جیسے میرا ہمیں تعریف کرنی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اللہ ان کو زندگی دے، اور کیا بڑا کام کر رہے ہیں قطر میں۔ اب دیکھیں یہ ایک فیلڈ ہے جس میں ہمارے پاس لوگ بہت تھوڑے ہیں، صحیح بات ہے، علماء میں کوئی 1% لوگ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ 0.1 بھی نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہوں، اور وہ آپس میں مناظروں کی بجائے وہ اہل کتاب اور دنیا کے لیول پر جا کر
انٹرفیت ڈائلاگ کر کے ان کو دین کی اچھائیاں بتا کے اس کی طرف مائل کرے. یہ اس آیت کا بڑا سبق ہے. ٹھیک. اچھا اس سے ایک فائدہ اور بھی ہو سکتا ہے اہل کتاب کو اور ہم, ظاہر ہے کہ ہم یعنی ماڈرن ترین جو مذہب ہے, دین ہے وہ ہمارا, کہ دنیا سے اللہ کو باہر نکالنے کی کوششیں عروج پر ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. لبرلزم تو ظاہر ہے آپ ویسٹ میں یہ بہت میرا وقت گزارتے ہیں. ٹاپک ہے, میری ڈگری ہے اس میں. اچھا آپ کی ڈگری ہے اس میں, آپ کا ٹاپک ہے اس میں. تو ایک مسیحی, ایک یہودی اور ایک مسلمان, یعنی ایک تصور ہے نا اللہ کا, ہمارا ایک تصور ہے اللہ کا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تصور ہے وہ کامل ترین تصور ہے اللہ کا, توحید خالص کی ہم بات کرتے ہیں. تو ہم مل کر کام کرتے ہیں. یہ جو ہمارے گھروں سے, ہمارے معاشروں سے جو اللہ کو نکالا جا رہا ہے, اس کے خلاف ایک بند باندھے, ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں. یہ دنیا کو بے خدا بنانا چاہتے ہیں, یہ خدائی گرفت سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. تو یہ کام مل کر ہو سکتا ہے. اچھا یہ آپ نے ایک بڑی گہری بات کی. اس کے دو رخ ہیں. یہ جو انٹرفیت ڈائلاگ ہے, یا اب یہ دنیا میں ایک بڑی تحریک چلی ہے ابراہیمک ریلیجنز کی, یہ آپ کے علم میں ہوگا, اس پر بڑی دنیا میں ملینز کی انویسٹمنٹس کی جا رہی ہے یو اے ای کی طرف سے, سعودی. جی وہ وحدت ادیان. ہاں اچھا اس کے دو رخ ہیں. ایک رخ ہے وحدت ادیان والا, وہ تو غلط بات ہے, بالکل ہی باطل ہے, وہ الگ بات ہے. وہ تو, اور اس کے پیچھے لوگ ہیں اچھا بھلا خرچہ کر رہے ہیں, اور اس کو ہم نہیں مانتے, بالکل نہیں مانتے. وحدت ادیان کیا ہے, تو اسلام ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ ہے کہ ایک کسی کامن گراؤنڈ پر جو آسمانی ریلیجن ہے وہ ایتھیزم کے خلاف, لبرلزم کے خلاف, اور یہ گند اور بے حیائی کی جو طوفان چلا ہے, یا ایتھیزم کہیے, وہ ایتھیزم سارا ایگنوسٹسزم کے خلاف آپس میں اکٹھے ہو جائیں کہ بھئی اس کو ہم نہیں مانتے. یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, جب تک کہ ہم اپنی لمٹس بنائیں کہ بھئی اسلام میں رہتے ہوئے ٹھیک ہے آپ کو یہودی رہنا, لیکن اس کے خلاف ہم ایک اسٹریٹجی دنیا بنائیں کہ یہ ہم سب کے لیے مشترکہ تھریٹ ہے. جیسا کہ کوئی بڑا دشمن حملہ کرتا ہے تو سنت سے بھی ثابت ہے, اور ہم دوسری غیر مسلم قوموں سے بھی ہم اشتراک کر کے اپنے بڑے دشمن کے خلاف لڑائی کرتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ, لیکن اس میں جو لوگ شریک ہوں وہ بہت پروڈنٹ لوگ ہونے چاہیے, بہت سمجھدار, بہت کین, دین کو بھی سمجھتے ہوں, دنیا کو بھی, دینی علوم کو بھی, دنیا, ورنہ وہ پھسل سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت سینسٹیو بات ہے. تو انٹرنیشنل لیول کے اسکالرز صرف اس میں جائیں, عام آدمی نہیں جائے اس میں. جی سبحان اللہ. یعنی تینوں فیتھ سے, تینوں فیتھ سے جو جن کا انٹلیکچوئل لیول بہت زیادہ ہو, ورلڈ کی لیڈرشپ لیول پر, یعنی وہ جو مذہبی قیادتیں ہیں تینوں فیتھس کی, وہ شریک نہ ہوں. نہیں مذہبی قیادت بھی مختلف ہوتی ہے نا. وہ مذہبی قیادت جو مذہب کو بھی سمجھتی ہے اور دنیا کے ڈیفرنٹ نیریٹیوز کو بھی سمجھتی ہے, لبرل اور ہیومنزم کو بھی سمجھتی ہے, اور اپنے مذہب پر بھی بڑی پختہ ہے, اس کو پتہ ہے میری لمٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے علماء ہم پیدا کر رہے ہیں. یہ بڑا مشکل سوال ہے, اور میں کہوں گا ہم تو نہیں کر رہے, پاکستان تو نہیں کر رہا, بالکل نہیں کر رہا. کوئی نکل جائے خود بخود اپنی محنت سے وہ تو ہو جائے, لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں, میرے سفر بھی رہتے ہیں آپ کے ساتھ بھی, اس وقت ایسے اسکالرز ویسٹ میں تو پیدا ہو رہے ہیں, اسلامک اسکالرز امریکہ میں, برطانیہ میں, جو تینوں چیزیں سمجھتے ہیں. پاکستان بدقسمتی سے وہ پیدا کر رہا ہے جو آپس میں لڑتے ہیں, وہ تو کر رہا ہے جو آپس میں مناظرہ اچھا کر لیں, لیکن جو دنیا کو ایسا پیغام دے, مشترکہ کسی فورم کو لیڈ کریں, یہ بڑے افسوس کی بات ہے, نہیں کر رہے. لیکن کچھ لوگوں نے انیشیٹو لیے ہیں اور ہمیں اس کو کرنا چاہیے, اور اللہ کرے کہ کچھ لوگ اس طرف بھی سوچیں کہ ہمیں اس بڑے کام کی کرنے کی ضرورت ہے ادارہ سازی کے طور پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آخری سوال آج کے پروگرام کا, کیونکہ یہ بڑا کام ہے, اور اس کو تو اگر ہم جوڑیں قرآن کریم کی آیت سے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, دین کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے نا, ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کا کام ہے. لیکن یہ قرآن کریم فیہا کتب قیمہ, تمام آسمانی کتابیں جز ہے, یہ کل ہے. اس پیغام کو حکیمانہ انداز سے آپ نے بیان فرمایا کہ ہاں ہونا چاہیے, ایسے لوگ نکل کر سامنے آنے چاہیے, اور خاص طور پر ہمارے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ہمارے, جو او لیولز اے لیولز کر کے نکلتے ہیں باہر, پھر وہ ماسٹرز کرتے ہیں, اور آگے یعنی ان کا شعبہ کوئی بھی ہو, وہ آئی ٹی پڑھ رہے ہوں, وہ اکنامکس پڑھ رہے ہوں, وہ فزکس, کیمسٹری, میتھ, باٹنی, زولوجی پڑھ رہے ہوں, لیکن وہ دین سے محبت کرتے ہیں, وہ آئیں, ریسرچ کریں اور دین کے پیغام کو آگے پہنچائیں. جیسے آپ نے کہا انٹلیکچوئل لیول ان کا بڑا ہو, وہ ان کا کینوس بڑا ہو. اس کے لیے جو ایک روڈ میپ
چاہیے ہمیں، وہ روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو جو مطلب اکیڈمک ایکسلنس کے مسلم انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو پاکستان میں بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کو ایک ایسا شعبہ کھولنا چاہیے کمپیریٹیو ریلیجن کا، جس میں انٹرفیت ڈائیلاگ کی لمٹس اور اس کا طریقہ، اس کی اسٹریٹجیز پڑھائی جائیں. لیکن وہ علماء وہ جو اپنے دین میں بھی بڑے مضبوط ہوں. جب اپنا نہیں پتا تو ادھر دیکھ کے ابھی ادھر بہک جائے گا، ادھر بہک جائے گا. اسی طرح مدارس، خاص طور پہ دارالعلوم کراچی، جامعۃ الرشید جیسے مدارس، بیت السلام جیسے مدارس جو ایک بڑی سوچ رکھتے ہیں، دنیا کام کر رہے ہیں، ان کو ایک شعبہ، سب کو ایسا بنانا ضروری، نہ سب کو ایسا آنا چاہیے، نہ سب ایسے ہو سکتے ہیں. جی ہاں. ایک شعبہ تخصص کا یا ماسٹرز لیول کا، ایسے کچھ لوگ تیار کرنا بڑے ذہین جو استعداد میں، یہ ان کے ذمے ایک فرض کفایہ ہے ہمارے ذمے کہ ہم اس طرح کے لوگ تیار کریں اور وہ دنیا پھریں. جی ہاں. وہ دنیا کی یونیورسٹیز، دنیا کے ریلیجنز پھریں، مذاکرے کریں، پھر ان کے اندر یہ ایکومن پیدا ہوگا کہ اس ابراہیمک ریلیجن یا انٹرفیت ڈائیلاگ کے سٹیج پر کیسی بات کرنی ہے. یہ قرض ہے اور اللہ کرے کہ اس کے فرض کی ادائیگی کے لیے لوگ کھڑے ہوں اور سبحان اللہ. اور آپ نے کہا تخصص، اسپیشلائزیشن اس میں پیدا ہونی چاہیے. دین کا پیغام آگے پہنچے اور بہت ہی شائستگی کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ. اور حکمت کے ساتھ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا کہ جب تک ہم آج کے جدید انداز نہ اپنائیں. جو 100 سال پہلے دین جس انداز سے پہنچایا جاتا تھا، اس انداز سے آج ویسٹ میں خاص طور پر یا ان تمام علاقوں میں کہ جہاں تک دین نہیں پہنچا ہم بات کریں تو دیکھیں کہ عقلی معیارات کیا ہیں اور دین پیش کرنے والا واقف ہو ان تمام چیزوں سے. کیونکہ پیغام بہت بڑا ہے. اگر یہ پیغام کو قبول نہیں کر رہا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پریزنٹر کمزور ہو. تو پریزنٹر کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. پیغام تو بہت بڑا ہے، یہ اللہ کا کلام. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا گفتگو فرمائی ہے آپ نے. خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. ایک ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں اور دین کا پیغام اور آج کی جو ضرورتیں ہیں، آج کے جو مطالبے ہیں، ان کا حل ہمارا دین کس کس انداز میں عطا فرماتا ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. ہمارا دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ اکبر. جہاں تک دین نہیں پہنچا وہاں تک دین کو پہنچایا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جتنے افراد پیدا ہوئے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں. ہم امت اجابت ہیں. ہم نے دین قبول کیا. جن تک دین نہیں پہنچا اب تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، وہ امت دعوت ہیں. تو قرآن کریم کا یہ پیغام ایک حسین انداز میں ان تک پہنچانا ہر شخص کی ذمہ داری ہے. پھر اقبال یاد آتے ہیں. اقبال کا مصرع کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر فرد دین کا سفیر ہے. مفتی صاحب کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے برس تک جیل میں رہے؟ درست جواب 10 برس تک. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 87، 87، 86، 86 یا 114، 114. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ طیب علی لاہور. طیب علی صاحب لاہور سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو
بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا ایک گزرتا ہوا لمحہ ہے اور آخرت ایک ابدی منزل۔ دنیا ایک گزرتا ہوا لمحہ ہے اور آخرت ایک ابدی منزل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار